بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ایک فوتگی پہ جانا ہوا، اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ سے کرنی مقصود ہیں۔ میں وہاں پہ گیا، ابھی جنازے کا ٹائم نہیں تھا، تو مجھے وہ اندر غسل والی جگہ پہ لے گئے۔ وہاں پہ وہ غسل دے رہے تھے، تو مجھے کہنے لگے جی کفن پہنانے کا طریقہ نہیں آتا، تو جب کفن پہنانے لگیں گے تو آپ ہمیں بتا دیجئے گا۔ کچھ باتیں وہاں پہ دیکھی ہیں جو آپ سے شیئر کرنا مقصود ہے، اور جتنے بھی فوت شدگان ہیں، ایک تو ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام مسلمان جو حالت ایمان میں دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے۔ یہ دعا ہونی چاہیے ہر ایک کے لیے۔ دوسری بات جو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اچھی بات یہ تھی کہ جنازہ دینے والے خود ان کے قریبی رشتہ دار تھے، اور انہوں نے کہا جی ہم جنازہ ہمیشہ خود دیتے ہیں۔ میرے والد فوت ہوئے تب بھی میں نے جنازہ جو ہے غسل جو ہے وہ خود دیا، اور دیگر بھی ہمارے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں۔ لیکن جو کچھ عجیب باتیں تھیں، میں آپ سے وہ ان کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے غسل پہلے دے دیا تھا، صبح فوتگی ہوئی تھی، یعنی صبح 3:30 بجے شہری کے وقت، یعنی اس ٹائم فوتگی ہوئی ہے، تو غسل وہ دے چکے۔ دوبارہ جنازے سے پہلے کہتے ہیں جی نیا غسل دینا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، یہ ایک تکلف ہے۔ ایک غسل میت کے لیے کافی ہوتا ہے، میت کے لیے ایک غسل کفایت کرتا ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ جو انہوں نے صبح غسل دیا نا جی، اس غسل کے جو، کیونکہ بندہ بیمار تھا، 3 سال سے مریض تھے جو فوت ہوئے ہیں، ان کے جو کپڑے تھے، جو ان کے صفائی میں معاملات ہوئے، خون، کچھ پیشاب، کچھ ایسی چیزیں، وہ صبح 3:30 بجے اس کمرے میں غسل دیا، وہ سارا گند ابھی تک وہیں پہ پڑا ہوا تھا، اور اس گھر میں سارے آ جا رہے ہیں، بچے، عورتیں، مرد، سارے آ جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، میں نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، کس حالت میں کیا معاملات ہیں کوئی پتہ نہیں، لیکن سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ اس مردے کا جو بھی کوئی ایسا عذر والا معاملہ ہے نا، جس سے گھن آ سکتی ہے، بعد میں باتیں بن سکتی ہیں، لوگ برا ذہن بنا سکتے ہیں، سب سے پہلے اس کو اچھی طرح صفائی کر کے، سمجھ لیجیے آنکھیں بند کر کے اسے کسی جگہ پھینکیں گند کوڑے میں، تاکہ وہ راز اور وہ عیب کسی کے سامنے نہ اوپن ہو۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور دوسرا، غسل ہمیشہ خود دینا چاہیے۔ دوسرا دے گا تو وہ 10 بندوں کو آگے سٹوریاں بھی سنائے گا۔ یہ کوتاہی دیکھی میں نے وہاں پہ، میں آپ سے تذکرہ کر رہا ہوں۔ تیسری بات یہ ہے وہاں پہ کہ غسل دیا تو انہوں نے جناب 3 دفعہ انہوں نے جناب رگڑ رگڑ کے وہ اسے لگا رہے ہیں پانی، اور رگڑ رگڑ کے اس کے دانت صاف کر رہے ہیں جی۔ 3 دفعہ ناک میں جناب وہ ایسے سخت طریقے سے وہ ناک میں جناب روئی ڈال رہے ہیں جی، یہ کر رہے ہیں۔ میں کہا یار کیا کر رہے ہو آپ اس کے ساتھ؟ میں نے کہا بھائی زندہ بندہ، وہ تو فوت شدہ ہے، زندہ بندہ اگر ایک دفعہ ہاتھ دھو لے، ایک دفعہ کلی کر لے، ایک دفعہ ناک میں پانی ڈال لے، ایک دفعہ چہرہ دھو لے، بازو، تو اسے کفایت کرتا ہے۔ یہ فرض ہے ایک دفعہ، تو باقی جو ہے وہ 2 دفعہ 3 دفعہ سنت ہے۔ تو آپ اسے اس طرح کر رہے ہو، اس طرح کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ مطلب ہم توجہ نہیں کرتے ان باتوں پہ۔ اور پھر اسی طرح جب میں نے ان کا آگے پیچھے کرنا دیکھا، میں 2-3 دفعہ ٹوکا ان کو، وہ یعنی پورے زور کے ساتھ صفائی، جیسے بندہ اپنے آپ کو رگڑ رہا ہو، اس طرح وہ رگڑے ہیں اس میں۔ میں کہا بھائی تکلیف ہوتی ہے میت کو، منع ہے یہ چیزیں ممنوع ہیں۔ وہ اللہ کے آگے بندہ جان دے چکا ہے، اس کو اسی طرح لگے گی جیسے آپ کو لگتی ہے۔ تو آپ احتیاط کریں ان معاملات۔ مقصد ہے کہ توجہ نہیں کی جاتی ان باتوں پہ۔ یہ توجہ طلب امور، توجہ طلب باتیں ہیں۔ اس میں جناب آپ اسے سیم ایک دفعہ بس اشارہ دینا ہوتا ہے۔ اس سے اگلی جو میں نے بات دیکھی، میں حیران ہوا کچھ باتوں پہ، اس لیے آپ سے ذکر کر، وہ کانوں میں اس نے اتنے بڑے روئی جو ہے نا وہ گسیڑی اندر اس سے۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کہتے رہی پانی نہ جائے۔ میں کہا پانی تو جائے نہ جائے، لیکن اس کا تو نے کام کر دی ہے۔ کس نے کہا تمہیں؟ کانوں کے اندر روئی انگلی ڈال کے ایسے سختی سے وہ گسیڑ رہا ہے اس کو۔ مطلب یہ عجیب معاملات ہیں یہ۔ اسی طرح منہ پورا روئی کے ساتھ اس نے بند کر کے نا ایسے، میں یہ کیا کر رہی ہوں اسمیل نہ ہو، میں اللہ کے بندے یہ میت ہے، یہ اس کے ساتھ تم وہ معاملات نہ کرو جو منع ہے یہ چیزیں۔ مطلب تکلفات میں نہ پڑیں اس طرح، یہ معاملات غلط ہیں سارے۔ یہ کام خود کرنے چاہیے، سیکھ کے کرنے چاہیے، اور بہتر انداز سے۔ اسی طرح جب وہ کفن دینے کا موقع آیا تو وہ ایک بزرگ تشریف اندر لے آئے جی، چاک کدھر ہے، چاک کدھر؟ میں نے چاک کو کیا کرنا ہے آپ نے؟ وہ چاک پکڑا جی، تو وہ اس کے اوپر نہ درود شریف لکھنا شروع کر دی۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ جی میت کی بخشش کے لیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ اللہ پاک سمجھ دے ہمیں، ہم
کن چیزوں میں ہم پڑ گئے ہیں؟ یہ ممنوع ہے ساری چیزیں. اس وقت کہ کس نے لکھا کفن پہ اور کیا معاملات تھے، بھئی اس کے اعمال ساتھ جانے ہیں، اس کے لیے دعا کر دیجئے. یہ وہ چیزیں ہیں جس سے میں خوش ہو جاؤں گا، جس سے لوگ شاید خوش ہو جائیں گے، باقی کچھ بھی نہیں. عمل لے کے جانے ہیں اس نے ساتھ، اور پیچھے دعائیں ہیں. چاک سے کوئی درود شریف لکھ رہا ہے، کوئی کلمہ شہادت لکھ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. یہ ممنوع چیزیں ہیں ساری، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس بات کو بھی ذہن نشین کر لیجئے. یہ محض ہمارے رسم اور رواج ہیں. اسی طرح اس حوالے سے میں یہ بھی تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ جب آپ میت کو لے کے جاتے ہیں قبرستان، معاملات وہاں پہ ہوتے ہیں، تو اس میں بھی ایک چیز پہ جو توجہ کرنی چاہیے وہ یہ ہے، لوگ جنازہ جب پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد دعا کرتے ہیں فوراً جنازے کے بعد اسی جگہ پہ. یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جگہ دعا ثابت نہیں ہے. یہ حنفی علماء کرام کے فتاویٰ موجود، انہوں نے قسمیں اٹھا کے بات کی ہے کہ فقہ حنفی کے اندر بھی یہ دعا نہیں ہے. یہ ایک سہولت مولانا حضرات نے دے دی ہے تاکہ ادھر نہ جانا پڑے کسی کو قبرستان. ضرورت وہاں پہ ہوتی ہے میت کو، وہاں پہ اس کا حساب کتاب ہے، سوال جواب ہیں. اگر جنازے میں 1000 آدمی تھا نا تو قبرستان میں 100 بندہ بھی پورا نہیں ہو. کیوں؟ وہیں پہ دعا کی اور نکلتے گئے. یہ کچھ ایسی گزارشات ہیں، شاید تلخ باتیں ہوں یا سخت باتیں ہوں، لیکن میں نے آپ نے مرنا ہے. اس حوالے سے وصیت ہونی چاہیے، معاملات کا خیال رکھنا چاہیے، اور ان چیزوں کو ہمیں ذہن نشین کرنا چاہیے. یہ وہ باتیں ہیں. ایک اور بات میں کرتا چلوں، طاق صفیں بنائے دی. یہ طاق جفت والا کوئی چکر نہیں ہے، یہ بھی ہمارے یہاں مشہور ہے. صرف ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے شریعت کے اندر. ہاں یہ ہے کہ جنازہ پڑھیں تو مخلص ہو کے پڑھیں، پورے خلوص نیت کے ساتھ پڑھیں، اور اپنے اس مسلمان بھائی کا دکھ درد رکھتے ہوئے ذہن میں پڑھیں. یہ کچھ گزارشات تھی جو میرے ذہن میں آئی ہیں، تو یہ ہمیں اس پہ توجہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا